بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ نہایت ہی قابل قدر سامعینوں، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ پنڈی کا لائٹ کالا جو کہتا ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنا سنی ہونا ثابت کرو، جبکہ عرفان شاہ وغیرہ کو یہ نہیں کہتے، تو اس لیے کہ تم ثابت شدہ جو ہے وہ رافضیوں کے کاسا لیس ہو، تم ان کی ہڈیاں چوسے ہو۔ یہ جو ہے پوسٹ امین شہیدی کی تمہارے حق میں، یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ تمہیں اپنا کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ تم ان کے ہو۔ اور آج کی بات نہیں، بڑی پرانی بات ہے کہ تم ان کے ہم پیالہ ہو اور انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اور بڑے پرانے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں بکتے ہو، گستاخیاں کرتے ہو۔ اور ابھی جو تم نے بکواس بازی کی امام جلالی زیدہ شرفوں کے بارے میں، بار بار امام خطائی اور کانفرنس کو، سنی کانفرنس کو خطائی کانفرنس کہا۔ معزز ناظرین و سامعین، چند دن قبل منڈی بہاؤالدین بھکھی شریف کے مقام پر ڈاکٹر اشرف خطائی صاحب کے والد صاحب کے 40ویں کے موقع پر ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی تشہیر سنی کانفرنس کے نام سے کی گئی، جو کہ در حقیقت خطائی کانفرنس تھی۔ تو یہ تمہارا جو قول ہے بار بار، یعنی سنی کو تم خطائی کہتے ہو، تو یہ بھی تو یہی ثابت کر رہا ہے نا کہ تم سنی نہیں ہو، تم کو بد عقیدہ ہو، کسی اور نسل کے ہو۔ اور پھر تمہاری اس سے پہلی جو قبلہ امام جلالی زیدہ شرفوں کے متعلق تمہاری بک تھی، اس میں نے آپ کو یہ حدیث شریف کا حوالہ پیش کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاؤن۔ تو آپ خطائی کہہ رہے ہو، اہل سنت کو خطائی کانفرنس کہہ رہے ہو، تو اہل سنت تو خطائی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی روشنی میں۔ تم بتاؤ کہ تمہاری نسل کیا ہے؟ تم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ تمہاری نسل کیا ہے، چونکہ بنی آدم جو ہے وہ تو سارے خطائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جب خطائی نہیں تو تم بنی آدم سے نہیں، تمہاری نسل کیا ہے یہ تو ذرا بتا دو۔ اور بار بار جو آپ نے سنی کانفرنس بھکھی شریف کے بارے میں جو بار بار بکواسات کی ہیں، تو یہ ناظرین، یہ سامعین دیکھ لیجئے اس کی بکواس بازی جو اہل سنت کو، علماء کو یہ بک کر رہا ہے، اور ان کے بارے میں تبرہ جو بول رہا ہے۔ اس کانفرنس کا ریکارڈ آپ اٹھا کر اس کو دیکھ لیں کہ پوری کانفرنس کے دوران جو خطیب آتا رہا وہ پھکڑ بازی، گالم گلوچ اور نبی علیہ السلام کی آل بیت اطہار، اولیاء کرام، سادات کے خلاف وہ مغلظات بکتے۔ اب یہ سننے کے بعد اب کون سا شک رہ گیا ہے کہ یہ کس نسل سے ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اور یہ اہل سنت کی کانفرنسوں کو، اہل سنت کے علماء کو جو بکواس کرتا ہے، یہ پنڈی کا کالا کوا، تو یہ آج تو اہل سنت کو کر رہا ہے نا بکواس بازی، اور علماء پہ تان کر رہا ہے کہ انہوں نے تبرہ بازی کی، جبکہ پوری کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں کس نے تبرہ بازی کی؟ اور تبرہ بازی تو یہ کر رہا ہے، یہ بار بار بکواس بازی کر رہا ہے۔ اور بچے تو کہہ رہا ہے کہ وہ ناکام سنی کانفرنس ہوئی ہے۔ سیٹھوں کا اور دیگر عوام اہل سنت کا کروڑوں روپیہ صرف کرنے کے باوجود یہ کانفرنس بری طرح سے فلاپ ہوئی، اور سوائے چند 100 مدارس کے طلباء کے اور دیگر ان کے چمچوں چیلوں کے، وہاں پر یہ عوام نے ان کو بری طرح سے مسترد کیا۔ بچے آ کر ادھر دیکھتا کہ وہ کتنی جگہ تھی، کتنی عوام تھی۔ رد تمہیں کر دیا عوام نے، تمہیں عوام نے رد کر دیا، اور تمہیں بلاتا بھی کوئی نہیں ہے، اور تمہارے پاس آتا بھی کوئی نہیں ہے، اور تمہیں سنتا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تم چیخیں مارتے ہو، ڈینگیں مارتے ہو، اور ادھر ادھر کی مارتی ہو کہ شاید اس سے میرے پھر نمبر بن جائیں۔ وہ تمہارا 26 نومبر والا جو معاملہ تھا وہ 26 دسمبر کو فلاپ ہو گیا، اور تمہاری اوقات نہیں مجھ جیسے آدمی کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی، اور تم جو ہے وہ امام جلالی زیدہ شرفوں کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہو۔ مناظرہ رشیدیہ پڑھا ہے، اس میں جو مناظرہ کے اصول و قوانین لکھے ہوئے ہیں وہ آپ نے پڑھے ہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا
ذات دی کوڑ کرلی تے چھتیرا نال جپے، اور کہتا ہے کہ سادات کو یہ تبرہ بازی بولتے ہیں۔ وہ سادات بھی یہاں کی اکثریت، ہاں جو سید ہیں ان کو ہمارا سلام ہے، سادات بھی تو تمہاری طرح کی ہیں جیسے تم قریشی بنے ہو۔ پتہ ہے تمہیں کہ تمہاری نسل کیا ہے؟ قریشی کہلواتے ہو۔ پاکستان میں ہر بندہ جانتا ہے کہ پاکستان میں قریشی کس کو کہا جاتا ہے اور کون قریشی کہلواتا ہے، لہذا وہ ان کی بات اور تمہاری وہ اور ہے بات جو ہے نا، وہ تمہیں جو مروڑ اٹھ رہی ہے۔ اور پھر ساتھ کہتا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس کانفرنس میں جو ہے وہ مجھے نشانہ بنایا گیا۔ تاہم اس کانفرنس میں سب سے زیادہ جس بندے کو نشانہ بنایا گیا وہ میں تھا۔ ہر خطیب جو کہ خطاب کے لیے آتا رہا وہ فرض سمجھ کر میرے خلاف بد کلامی بد زبانی کرتا رہا۔ اگر تمہیں میرے بچے خوشی ہوتی تو تمہاری دم کو اتنی آگ نہ لگتی اور تمہاری پیٹھ کو مرچیں نہ لگتی۔ تم جو چیخی ہو یہ پتہ چل رہا ہے کہ دھواں کہاں تک جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ابھی صبر کرو، ابھی بہت کچھ باقی ہے، ابھی تو تمہارا پتہ نہیں کیا کیا بنے گا۔ اور تمہارے جو ساتھی ہیں جن کے تھپکی پہ تم آگے چیختے ہو بولتے ہو، ابھی تو اب وہ قافلہ سارا جو ہے وہ تکفیری گروپ وہ تو سارا اپنی موت خود مر چکا ہے۔ اور لودھنا کے کمادوں میں ہمارے لوگوں نے تمہیں تلاش کیا، تمہارے گرو کو تلاش کیا، اور تم جن کے کہنے پہ یہ چیختے ہو ان کو تو سید کامل بخاری آل اللہ عمرہ انہیں ابھی انگلینڈ میں بگایا ہے۔ تم کس سے مناظرہ کرو گے؟ تم ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں، اور اعلان کرتے ہو کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے مناظرہ کریں گے۔ تمہارا یہ شوق بیٹا پورا کر دیا جائے گا، بہت جلد کر دیا جائے گا، پریشان نہ ہو۔ لیکن ایک مرتبہ ان کے کسی شاگرد کے سامنے بیٹھ کے دیکھو تو صحیح، تمہیں پتہ چل جائے۔ تم نے تو وہ دیکھا ہوا ہے وہ مرزا پلمبر، اور بات یہ ہے کہ مرزا پلمبر تم سے بھاگا نہیں، بات یہ ہے کہ تم اور مرزا پلمبر اندر سے ایک ہو اور آپس میں ملے ہوئے ہو، اور اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ تم نے بام مشورے سے اس کو جو ہے ڈرامہ رچایا تھا اور وہ فلاپ ہو گیا۔ لہذا تم ایک مرتبہ آؤ، دیکھو امام جلالی کے کسی شاگرد کے سامنے بیٹھ کے دیکھو، تمہیں دن میں تارے نظر نہ آ گئے تو بات کرنا۔ میں وہ بندہ ہوں تمہاری بک بک پہ تمہارے مانسیرا گھر کے سامنے میں تقریر کر کے آیا تھا تو تم نے اس کا جواب نہیں دیا تھا، کافی سال ہو گئے ہیں۔ لہذا تمہاری یہ خارش بہت جلد دور کر دی جائے گی، اور یہ پھر دوبارہ تمہیں خارش ہوگی بھی نہیں۔ اب تم چیخ اسی لیے رہے ہو کہ تمہاری بات کوئی نہیں سنتا، تمہیں بلاتا کوئی نہیں، اور تم جو ہے وہ اتنے بڑے مجمع کو کہہ رہے ہو فلاپ ہو گیا فلاپ ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ دیہات کی سطح پہ پروگرام تھا، کسی بڑے شہر میں نہیں، اور پھر دیہات میں تم اپنے جو گرو ہیں ان کو کہو کہ اتنی بڑی کانفرنس کر کے دکھائیں۔ یہ میرا چیلنج ہے تمہیں، بکی شریف کی سرزمین پہ کر لو، اسی کی کہیں دیہاتی زمین پہ دیہاتی علاقے میں کر کے دکھاؤ گا اتنی بڑی جتنی امام جلالی زیدہ شرف ہونے کی، اور خود کہہ رہے ہو کہ کراچی کے پیسہ لگا ہوا ہے اور کراچی کے لوگ آئے ہیں۔ تو جب بکی شریف کراچی سے آ سکتے ہیں تم بھی بچے بلوا کے دکھاؤ تو صحیح، تمہیں پتہ چل جائے گا تمہاری اوقات کتنی ہے۔